الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. سب تعریفیں اسی رب الکائنات کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اسی کی عبادت کر سکیں. انگن بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء و خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ صلوات ربی و سلام علیہ پر، جنہوں نے ہمیں وہ سارے طریقے بتا دیے جو اللہ کے قریب کر دیں، اور ان سے بھی بتا دیا جو اللہ سے دور کر دیں. اللہ کی رحمت و ازواج مطہرات امہات المؤمنین پر، اصحاب پر، اولاد پر، اور ہر اس شخص پر جو خالص اللہ کی عبادت کرتا رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلتا رہا. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اللہ تعالی نے یہ کتاب نازل کی تاکہ انسان اس میں تدبر اور تفکر کرے، ان آیتوں کو سمجھے اور اپنی زندگی اور اپنے اہل و عیال کی زندگی کو جہنم کی آگ سے بچا لے. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اسی طریقے سے اللہ تعالی نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اس آیت کریمہ کی شروعات اللہ تعالی نے کہا اور ان لوگوں سے کہ جو لوگ ایمان لے کے آئے. پہلی شرط یہاں پہ مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق ہے اس کو بیان کیا، اور کافروں سے مخاطب نہیں ہوا بلکہ کہا جو لوگ ایمان لے کے آئے، مسلمان ہو گئے، ان کو اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں: قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان لانے کے بعد جو تم لوگوں کے اوپر لازمی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آگ سے بچا لو. اس آگ سے جو دنیا میں صرف ایک جز دیا گیا ہے اور جہنم میں 70 گنا زیادہ. ایک انسان دنیا کی ہی برداشت نہیں کر سکتا تو وہ جہنم کی جو 70 گنا زیادہ ہے وہ کیسے برداشت کر سکے گا؟ اسی بنا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ایمان لے آئے ان کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچے اہل عیال کو آگ سے بچا لو. میرے عزیز محترم ساتھیوں، انسان کا اس دنیا کے اندر اس کی کامیابی، کامرانی یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی جو بسر کر رہا ہے، اگر اس زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر دے اور اپنی اس زندگی کے اندر اللہ کو راضی کر لے اور اپنے گردن کو اور اپنے اہل و عیال کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کروا لے. اسی لیے اللہ تعالی نے الگ الگ طریقوں کے اوپر الگ الگ مہینوں کے اندر ایسے انعام بھیجے. کبھی وہ روزوں کی صورت میں تھے، کبھی حج کی صورت میں تھے، تاکہ انسان اپنے درجات کو کم وقت میں زیادہ کر سکے اور اپنی گردنوں کو جہنم کی آگ سے اور اپنے اہل و عیال کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے بچا دے. میرے عزیز محترم ساتھیوں، یہاں پہ اللہ تعالی حکم صرف ایک انسان کو خود نہیں کہہ رہا کہ تم خاص بس تم ہی بچ جاؤ، بلکہ حکم دے رہے ہیں کہ تم بھی بچو، اور جو اللہ تعالی نے اولاد دی ہے، اہل و عیال دیے ہیں، خاندان رشتہ دار دیے ہیں، ان کو بھی اس آگ سے بچا لو. میرے عزیز محترم ساتھیوں، یہ کلمہ جو لا الہ الا اللہ ہے، جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتا ہے، اس کو پڑھنا اور زندگی بسر کرنا، اور اگر انسان اس کو پڑھنا اور زندگی اس طرح بسر کرے اور اس کے باوجود بھی اگر وہ جہنم رسید ہو جائے تو اس کے لیے یہ ناکامی ہے. میرے عزیز محترم ساتھیوں، انسان اپنی اصل کامیابی اس کی یہی ہے کہ اس کو ایسے اعمال اپنی مختصر زندگی میں کرے کہ اس کی قبر روشن ہو جائے، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے، اور اس طرح قیامت کے دن
اس کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شمار کرے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سر کے اوپر ہوگا سوائے اللہ کے عرش کا سایہ. ایسے اعمال کیے ہوں جس کو وہ سایہ نصیب ہو، پھر اس کے اعمال ایسے ہوں کہ اس کو حوض کوثر کا پانی نصیب ہو. ایسے اعمال اس نے اپنی زندگی میں کیے ہوں کہ اس کو اللہ تعالی جہنم سے آزاد کر دیں اور جنت میں جس میں انسان ہمیشہ رہے گا، ایسی جنت جو انسان کبھی نہ سوچ سکتا ہے اور اس کا دل اور دماغ نہ کبھی اس جگہ تک پہنچا ہے. ایسی جنت کہ کبھی کسی آنکھوں نے ایسی خوبصورتی نہیں دیکھی، ایسی جنت کہ کسی کانوں نے اس طرح نہیں سنا. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اس کو اس جنت میں داخل کر دیا جائے، ان لوگوں میں شمار ہو جائے جو لوگ بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے. میرے عزیز محترم ساتھیوں، انسان کی کامیابی یا اس کے بچوں کی کامیابی اس میں نہیں کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اچھے اسکول یا اچھی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کریں، اچھے عہدوں پہ لگ جائیں، اچھی تنخواہیں آئیں، آگے پیچھے گاڑیاں ہوں اور اونچے بنگلے ہوں، اور جب وہ مرے تو لوگ کہیں کہ بہت پیسہ کما کے گیا تھا. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اس کی کامیابی اصل یہ ہے کہ اگر وہ زمین پہ مشہور نہ بھی ہو لیکن آسمان پہ وہ معروف اور مشہور ہو. میرے عزیز محترم ساتھیوں، انسان کا عمل بے شک تھوڑا بھی ہو لیکن خالص اللہ کے لیے ہو، وہ بھی قابل قبول ہوتا ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت دی تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے بہت سے ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد موقع نہ ملا کہ وہ نماز یا زکوٰۃ یا روزے رکھ سکیں اور جنگ میں شرکت کر لی، اور اسی جنگ کے اندر وہ اللہ کو جا ملے اور ان کے جنازے میں اللہ تعالیٰ اتنا راضی تھا کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتار دیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی انگلیوں میں چل کے جا رہے تھے. صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا جنازے کے ساتھ اس طرح چلنے کا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں. میرے عزیز محترم ساتھیوں، یہ وہ لوگ نہیں تھے جن کے ناموں میں حج کی تعدادیں لکھی ہوئی تھیں، نمازیوں کے اندر نمازی لکھے ہوئے تھے، اور نہ ہی زکوٰۃ میں سے تھے، بلکہ خالص دل سے اسلام قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت نصیب فرما دی. کوئی بھی عمل خالص کیا ہوا ہو تو وہ سیدھا آسمان پہ جا کے پہنچتا ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ خالص عمل کرے اور اپنے بچوں کی، اپنے اہل و عیال کی خالص تربیت کرے. وہی تربیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد دی، وہی تربیت جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کرتے رہے اور اس مقام کو پہنچ گئے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ اللہ اپنی رحمت آسمان سے نازل فرما دے. اور ابھی ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے تھے کہ آسمان سے بارش کے قطرے اتر جاتے. میرے عزیز محترم ساتھیوں، اپنی اور اپنے اہل و عیال کی تربیت ایسی کریں کہ آپ کے گزر جانے کے بعد وہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے. جب سجدوں میں جائے تو سجدوں میں آپ کے درجات کے بلند کی دعا کرے، اور اس طرح آپ کی قبروں کو روشن کرنے کی دعا کرے. کیونکہ انسان کے مرنے کے بعد جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا ثلاث، کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے اس کے نام اعمال کی کتاب بند ہو جاتی ہے. صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کو فائدہ دے سکتی ہیں. ایک، اولاد صالح، اس کی نیک اولاد جو اس کی لیے دعا کرے اس کے درجات بلند کرنے کی. دوسری، صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جو ہمیشہ رہنے والا ہو، جس طرح مسجد اور کنواں کھودنا اور اس طرح قرآن یا دوسری اچھی دینی کتابوں کی
ان کو تقسیم کرنا اور ان کی چھپوائی میں حصہ لینا۔ اور تیسرا اور آخری چیز علم، ایسا علم جو دین کا علم ہو، قرآن کا علم ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عمل ہو، جو دوسروں کو سکھایا اور وہ لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی عمل کر رہے، اور اس کے عمل کرنے کی وجہ سے اس کے قبر کے اندر درجات بلند ہو رہے ہیں۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، اپنے اولاد کو اس طرح کی تربیت دیں جس طرح لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو سکھایا تھا، اور وہی اصول جو سکھائے تھے اور کہا تھا سب سے پہلی نصیحت اور وصیت کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خالص اللہ کی عبادت کی جائے، اور اس طرح لوگوں کے ساتھ بھی تعامل سکھائے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کی جائے، آہستہ آواز میں بات کی جائے، اور کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ اس زمین پہ اکڑ کر نہ چلنا بلکہ آہستہ آہستہ چلنا۔ میرے عزیز محترم ساتھیوں، یہ ساری نصیحتیں اور ساری وصیتیں جو اللہ اور بندوں کے درمیان اور جو بندوں کے آپس میں درمیان اور ایک دوسرے کے حقوق اس طرح سکھائے جائیں، اور یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھایا جائے، سمجھایا جائے، تدبر اور تفکر کروایا جائے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کو آج مسلمان نے چھوڑ دیا اور ہلاکت اور بربادی کے راستے پہ چل پھرا، اور اس طرح اس کے اولاد بھی۔ اور یہی کتاب کو پا کے وہ لوگ مسلمان معزز اور اٹھتے اوپر مرتبے پہ پہنچے تھے، جو آج مسلمان نے یہ کتاب چھوڑ دی۔ اور اگر خود ہی انسان اپنے آپ سے سوال کرے کہ آخر اس کتاب کو آخری دفعہ کب پڑھا تھا، کب کھولا تھا، اور اس طرح اس کے اولاد سے بھی جب یہ سوال کیا جائے تو آخری دفعہ دوسری چیزوں کے جوابات موجود ہوں گے، لیکن اس کتاب کے بارے میں کوئی سوال کیا جائے یا اس کتاب کو آخری دفعہ کب پڑھا تھا تو اس کا جواب موصول نہیں ہوگا۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں اور ہمارے اہل عیال کو اس دین کی سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی دین کی محبت ہمارے سینوں میں ڈال دے، اور ہماری زندگی جب تک ہے اسی دین کے اوپر چلتی رہے، اور ہماری اولاد بھی اسی دین کے اوپر چلتی رہے۔ هذا وصلوا وسلموا على حبيب المصطفى فقد أمركم الله جل من قائل عليما حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض الله من خلفاء راشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن صائر الصحابة وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للبر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا وشبابنا بسوء فاشغله بنفسه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون